مولانا عبدالشکور خان ندوی کے بیانات سننے کے لیے ہیومینٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں بلا واسطہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو رب مان چکے ہیں، جو اللہ کو الہ مان چکے ہیں، جو صرف اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ اس آیت کریمہ میں مخاطب ہے بلا واسطہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کبھی یہ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کبھی فرمائے یا ایھا النبی قل، اے نبی کہہ دو، بیچ میں نبی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر ان کو مخاطب کر کے پھر ان کے ذریعے سے کہلواتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو میرا کلمہ پڑھ چکے، اے وہ لوگوں جو اقرار کر چکے، اے وہ لوگوں جو یہ مان چکے کہ اے اللہ ہماری جانی مالی بدنی تمام طرح کی قولی فعلی ساری عبادتیں سب تیرے لیے ہیں۔ جب آپ یہ مان چکے ہو تو انہی کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ یہ اس نسبت کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں جو بندے ایک مومن اور ایک اللہ کے درمیان نسبت ہے، اس نسبت کے ذریعے سے اللہ مخاطب ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے ایک طرح کی خوشخبری ہے کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سائیڈ میں رکھ کر ڈائریکٹ بات کی تھی بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے ایک مرتبہ بات کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، یہ کہنے لگے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اور یہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اس کے چہیتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، مگر چند دن، ڈالا بھی تو چند دن ڈال کے کھانا پوری کر کے ہم کو نکال دے گا۔ یہ غلط فہمی ہو گئی یہودیوں کو، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن پاک میں 88 ٹائمز
88 مرتبہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے بنا نبی کے حوالے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مشہور مفسر قرآن ہیں، صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت میں یہ کہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو تمہارا کام ہے کہ اس وقت سنبھل کر بیٹھ جاؤ، عزت احترام سے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ اب خود تم سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ ٹائٹل بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ مخاطب میں پیار ہے، اس انداز میں اللہ کا پیار ہے۔ اے ایمان والو، کیا مطلب؟ اے وہ لوگو جو مجھے رب مانتے ہو، اے وہ لوگو جو مجھے اقرار کر چکے، اے وہ لوگو جنہوں نے یہ ایگریمنٹ میرے سے کر لیا۔ جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے اے میرے بیٹے، جب وہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کچھ بھی آرڈر دے سکتے ہو، حکم کر سکتے ہو، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کسی پرائے سے بات کرو گے، اے فلاں نام لوگے، تو ظاہر ہے پھر اس کو منت سماجت کرو گے، اس کو بولو گے بھائی یہ آپ نے کرنا ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا بھلا ہے، سارے فضائل بتائیں گے، پھر اس کو آپ کی باتوں پر وہ متاثر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین، اس میں بھی پیار ہے، یعنی اللہ کا پیار گنتے جاؤ۔ آج اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان والا بندہ جہنم میں نہ جائے، میرا ایمان والا بندہ دوزخ میں نہ جلے۔ اللہ کی یہ تمنا ہے، اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کو جہنم میں ڈالے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب میری جنت میں آ جائے، جو ان کا اصلی ٹھکانہ اصلی گھر ہے۔ لیکن کوئی چاہے ہی نہیں، اتنا بڑا پیار دینے کے بعد، اتنی نعمتیں برسانے کے بعد، اتنا پیار جتانے کے بعد پھر بھی کوئی اپنا قصور کرے تو وہ اپنا قصور کرتا ہے، کوئی اپنا نقصان کرے تو وہ اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایگزام ایسا نہیں ہے جس میں پیپر آؤٹ ہوتا ہو، وہ ہوتا ہے تو چوری کہتے ہیں اسے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیپر آؤٹ کر دیا کہ یہ کوشچن پوچھے جائیں گے قبر میں، من رب کا، من نبی کا، ما دین کا، یہ سوال آئیں گے، اس سوال کی آپ نے تیاری کرنا ہے۔ یہ 3 سوال، بس ان 3 سوالوں سے جو گزر گیا وہ پاس ہے۔ تو یہ پیار ہے اللہ کا، اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں سمجھانا ہوتا ہے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے ورغلایا، کس نے بہکایا، کس نے بھٹکا دیا اس در سے جو کریم پروردگار کا در تھا۔ تو کہاں جا رہا ہے، کس کا در چھوڑ رہا ہے، تجھے پتہ بھی ہے؟ جیسے باپ کہتا ہے، جیسے ماں کہتی ہے، بچے کہاں جا رہا ہے، کہاں جائے گا، کدھر در در کی ٹھوکریں کھائے گا، کیا ہم سے زیادہ کوئی پیار کر پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں آپ کو یہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو گویا اس کے پیچھے پیار ہے۔ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت اٹھا لیجئے، کوئی بھی سورہ اٹھا لیجئے، آپ کو اس میں خدا کی محبت ملے گی۔ اب سورہ رحمان اٹھا لیجئے، جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر فوراً یہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، اس نے تجھے پہلے بتا دیا کہ یہ ایسی جہنم ہوگی، تو برداشت نہیں کر پائے گا، تیرے میں طاقت نہیں ہے،
اس لیے فوراً اس کے بعد جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہنم کا تذکرہ کیا کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا دینا، ایڈوانس میں وارن کر دینا، وارننگ دے دینا، یہ سامنے والے کی نعمت ہے، سامنے والے کی کرم فرمائی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، کہتا ہے جیسے پہلی قوموں پر روزے فرض تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بیٹا، خیال رکھنا، جیسے سمجھا کے کوئی بولتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بیٹا، یہ تو سب نے کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، سب نے کیا آپ نے بھی کرنا ہے، کوئی نئی زبردست خطرناک چیز جس میں مشکلات پیش آئے ایسی میں نے تم پر نہیں تھوپ رہا ہوں، یہ تو سب نے کیا ہے۔ اور پتہ ہے انہوں نے کیسے روزے رکھے؟ یہودیوں نے 40 دن کے روزے رکھے، عیسائیوں نے 6 مہینے کے روزے رکھے، اور جو برہمن سماج ہے اس میں 24 سال کے 24 روزے وہ لوگ رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد پر ایک دن آج ناگا ہے کل روزہ رکھنا ہے، پھر ناگا ہے پھر روزہ رکھنا ہے، 100 میں داؤدی جسے کہا جاتا ہے۔ ہر قوم نے، ہر کمیونٹی، انسائکلوپیڈیا، یہ بہت بڑی کتاب ہے عظیم، جس میں پورا ڈیٹا جمع ہے، جس کو انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کا رائٹر لکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں روزے فرض نہیں تھے، ہر قوم میں روزے فرض تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، فرض مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب عاشورے کا روزہ فرض نہیں ہے، وہ نفل روزہ ہے، جس کی مرضی آئے رکھ لو، رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی پاپ اور گناہ نہیں۔ لیکن رمضان کے روزے فرض ہو رہے ہیں اس آیت کریمہ میں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسے دوسری قوموں پر پہلے سے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ کیوں؟ اب تیسرا انداز دیکھیے، پہلے کہا اے ایمان والو، اس میں خود پیار موجود ہے، پھر یہ کہا کہ دیکھو پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اس میں بھی پیار ہے، اس میں بھی پیار ہے۔ اب تیسرا جملہ لعلکم تتقون، اس میں بھی پیار، کہا روزہ رکھنے سے فائدہ تمہارا ہی ہے، روحانی فائدہ بھی جسمانی فائدہ بھی تمہارا فائدہ ہے۔ جسمانی فائدہ تم فٹ رہ سکو، تمہارا ہاضمہ صحیح رہ سکے، روزے رکھنے سے انسان باقاعدہ جسمانی اعتبار سے توانا ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، بیماریاں دفع ہوتی ہے، بہت ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے، جس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے لعلکم تتقون، اس میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم سنور جاؤ، تمہارا بھلا ہو جائے، تم بھلے انسان بن جاؤ، فائدہ تمہارا روحانی بھی جسمانی بھی۔ اور آگے آپ آیات پڑھتے چلے جائیے، ہر جملے میں اللہ کا پیار نظر آئے گا۔ بیماروں کے لیے، اور کن کن کو سفر پر کوئی ہے تو اس کو سہولت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کر کے یہ کہہ دیا، دیکھو الصوم لی وانا اجزا بی، الصوم لی وانا اجزی بی، دونوں طریقے سے یہ حدیث ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے رکھا آپ نے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ فرشتوں کو کہا تم مت دو، تم مت لکھو، اس کا ثواب میں خود لکھوں گا۔ آپ قربان جائیے اس کریم بادشاہ پر
جو سخیوں کا سخی ہے، جب وہ خود دینے پہ آئے گا تو کتنا دے گا؟ آپ اندازہ لگائیے. ایک انسان ہے، کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اللہ کے دربار میں چلا گیا، اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور آپ نے صرف چند روزے رکھے، صرف چند روزے آپ کے کھاتے میں، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں. اور جس خدا نے یہ کہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اب لائن میں لگے ہیں قرض دار، اور جس کو آپ نے گالی دی، جس کا حق دبایا، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ پر بہت سارے الزامات ہیں، اور آپ کے کھاتے میں چند روزے ہیں یا ایک روزہ ہے مان لو، اور اس روزے کا حساب چکانا ہے، اس کو 10 گنا 70 گنا بڑا چڑھا کر جتنا اللہ کو دینا ہے دے گا. جب خدا خود دے گا تو آپ کے کھاتے میں مائنس میں جانے دے گا اللہ؟ ظاہر ہے سب کو فری کر دے گا، سب کو فری کرے گا. کہا اس کا حساب لو، فلاں کا ادھار لو، فلاں کو گالی دی تھی، اب تمہارے پاس تو زیادہ نیکیاں ہیں نہیں. حدیث ہے نا کہ جس کی اگر آپ کے پاس نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی. تو آپ کے کھاتے میں نیکیاں روزوں والی ہے، تو آپ کا تو سمجھو بیڑا پار ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ. حدیث میں آتا ہے رمضان کا ایک روزہ آپ کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے کہ ایک کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرے، اور اڑتے اڑتے کہیں بوڑھا ہو کر کے جا کر کے مر جائے جہاں سے اڑنا شروع کیا. یہ ایک اگزامپل ہے کہ اتنا دور اللہ اس بندے کو جہنم سے کر دے گا ایک روزے کے بدلے. رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں پیار، اس کو کہتے ہیں لاڈ، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں رحمت. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں، اس لیے موقع دے رہا ہے. یہ گولڈن اپورچونٹی ہے، یہ خدا نے سنہرا موقع دیا ہے کہ ہم اس کے بدلے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، جنت کا حقدار بنا لیں. اور اس کے بعد بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بناتا ہے، نبی فرماتے ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس پر رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنایا. اسی لیے تو ہے اتنا بڑا موقع ملا اور وہ جنت کا حقدار نہیں بنا. اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اللہ نے مومنوں کے ٹھکانے جنت میں بنائے ہیں، اور مغفرت کرنی تھی تو بہانے بنائے ہیں. یہ بہانے اللہ نے فرمایا شیطان نے قسم کھائی تھی تمہیں بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، پھسلاؤں گا، ایمان والوں کے راستوں میں بیٹھوں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، غلط راستوں پر لے جاؤں گا. اللہ نے بولا اس شیطان کو رمضان کی حد تک باندھ کر کے دریا میں ڈال دو، قید کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ حدیث ہے، ہر دن ہر رات دعا قبول، سحری کے وقت دعا قبول، افطاری کے وقت دعا قبول. اسے کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے. اللہ بے پناہ بندے سے پیار کرتا ہے، اس لیے موقع دے رہا ہے، بار بار موقع، بار بار موقع. سحری میں موقع، افطاری میں موقع، ہر نماز کے بعد موقع، رات کی تنہائی میں موقع. پوری رات اللہ صدا لگاتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کوئی روزی کا طلبگار ہے، کوئی بے اولاد، یہ صدا لگتی رہتی ہے. اللہ اپنی رحمت کی باہیں پھیلا کر کھڑا رہتا ہے، صبح تک انتظار کرتا ہے. یہ فرشتہ صدا لگاتا ہے اے دن کے پاپی، رات آ گئی ہے توبہ کر لے.
دن ہوتا ہے رات چلی جاتی، کہتا ہے اے رات کے پاپی دن ہو گیا ہے، سورج نکل گیا، اب تو توبہ کر لے۔ یہ ہے کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ حضرت علی کا قول ہے اللہ کو اگر ایمان والوں کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو رمضان نہیں دیتا، رمضان دیا اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت والے بن جاؤ۔ اور پھر رمضان کے اس ماہ میں جسے شب قدر مل جائے تو پھر سمجھو اس کی نیکیوں کے دفتر کا کیا کہنا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات۔ اللہ بے پناہ پیار کرتا ہے۔ آپ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے اوپر جتنی حدیثیں سنو گے، ہر حدیث میں اللہ کا پیار نظر آئے گا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی نیت سے تو اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے تراویح میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کی حالت میں، فرمایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور کیا چاہیے ایک ایمان والے کو؟ اور مزے کی بات سنیے، جب رمضان میں روزے دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ نے بے زبان جانوروں کو، جو مچھلیاں ہیں، مچھلیاں سمندر کی مچھلیاں، ان کو کہا کہ تم آمین کہو، فرشتوں کو کہا کہ تم آمین کہو۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ کسی نے غلط نہیں کہا، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے، یہ صحیح کہا۔ اتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم سدھر جائیں، ہم سنور جائیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والے بندے، تیرے پاس 2 جذبے ہیں، حیوانی جذبہ بھی ہے، فرشتوں والا جذبہ بھی ہے، دونوں پاس میں رہنے والے ہیں، لیکن جس پر محنت ہوگی وہ حاوی ہو جائے گا۔ جانوروں والے جذبے پر محنت ہوگی تو جانوروں والا جذبہ حاوی ہو جائے گا، فرشتوں والا جذبہ دب جائے گا۔ آپ فرشتوں والے جذبے پر محنت کرو گے تو حیوانی جذبہ دب جائے گا، فرشتوں والا جذبہ غالب آ جائے گا، پھر تمہیں مزہ آئے گا تسبیح میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، مناجات میں، قرآن سننے میں، تراویح میں، روزے میں۔ پھر روزے میں جو دقت اور پریشانی ہوتی ہے، جو گلا سوکھتا ہے، ہونٹ سوکھتے ہیں، اس سوکھنے پر جو آپ برداشت کرتے ہو، قربانی دیتے ہو، اس میں بھی، اس قربانی میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ میں میرے اللہ کے لیے پیاسا رہ رہا ہوں، میں میرے اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہو تو پھر اس میں مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ کا فرشتوں والا جذبہ حاوی ہو چکا، حیوانی جذبہ دب چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو غلط راستوں پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہ جہنم والا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے ہم کو عطا فرمایا تو اس کے ذریعے سے ہمارے دل بنا دے، ہمارے دل و دماغ میں ایمان، یقین، اخلاص، اللہیت، اللہ کے لیے مرمٹنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ ہی کے لیے فنا ہونا، یہ جذبہ پیدا کر دے۔ اسی بات کو سکھانے کے لیے رمضان آیا۔ اللہ مجاہدہ سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں نماز اسی لیے پڑھتا ہوں، میں مسلمان اسی لیے ہوں کہ تیرے دین کی سربلندی ہو۔
تیرا دین سرفرو ہو جائے اور قیامت کے میدان میں اللہ مجھے سرفرو کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔